سب سے بڑی خبر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی دی ہوئی ڈیڈ لائن، اور ڈیڈ لائن سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں جس میں اس نے کہا کہ وہ پوری سیولائزیشن کو تباہ کر دے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے زمین آسمان کے کلابے ملا دیے تھے، لیکن اس کے بعد بالآخر جنگ بندی ہو گئی۔ یہ جنگ بندی جو ہے وہ 11 آور میں ہوئی، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ بس حملہ ہونے ہی والا ہے، اور اس سے چند گھنٹے پہلے سب کچھ بدل گیا۔ یہ ہوا کیسے؟ پہلے تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ حقائق کیا ہے، کون کون سی چیزیں سامنے آئی، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس طریقے سے ہوا اور اب تک کون کون سی چیزیں بے نقاب ہو چکی ہیں، ایران کا کیا کہنا ہے، امریکہ کا کیا کہنا ہے، اور پاکستان کا کیا کہنا ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے صرف چند گھنٹے پہلے اچانک پاکستان کے وزیر اعظم رات گئے لگ بھگ 1 بجے سے پہلے ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں پاکستان ٹائم کے مطابق، اور فوری طور پہ امریکہ سے یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے وائٹ ہاؤس کا کہ ہم نے پاکستان کے وزیر اعظم کی ٹویٹ کا جائزہ لیا ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلے آپ دیکھیں شہباز شریف نے ٹویٹ کیا کیا۔ شہباز شریف نے کہا جی مشرق وسطی میں جاری جنگ کے پرامن حل کے لیے سفارتی کوششیں بتدریج مضبوطی سے اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، جس کے مستقبل میں نتائج سامنے آنے کی کافی امید ہے۔ سفارتکاری سے مسئلہ حل کرنے کے لیے میں صدر ٹرمپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی ڈیڈ لائن کو 2 ہفتوں تک بڑھا دیں۔ پاکستان ایرانی بھائیوں سے آبنائے ہرمز کو 2 ہفتوں کے لیے کھولنے کی پرزور پرخلوص اپیل بھی کرتا ہے۔ تمام فریقین سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ خطے میں طویل مدتی امن اور استحکام کے مفاد میں سفارتکاری کی خاطر مکمل جنگ بندی کی پابندی کریں۔ اس میں پاکستان نے اسرائیل کا نام نہیں لیا، لینا بھی نہیں چاہیے تھا، ویسے امریکہ ہی میٹر کرتا ہے، اسرائیل تو میٹر نہیں کرتا۔ اگر اسرائیل ایران کے ساتھ لڑے گا تو وہ 2 ڈھائی 3 گھنٹے کے اندر اسرائیل کو چکر دے کے رکھ دے گا ایران۔ اچھا، یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے شہباز شریف کا۔ اس کے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی تو لگ بھگ 1.5-2 گھنٹے رہ گئے تھے، باقی 1.5 گھنٹہ رہ گیا تھا، پھر اچانک سے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتا ہے ذرا یہ بھی آپ سن لیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی درخواست پر وہ ایران کے خلاف طے شدہ حملے کو 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کرنے پر آمادہ ہے، بشرطیہ کہ ایران آبنائے ہرمز کو فوری طور پر اور مکمل طور پر محفوظ طریقے سے کھول دے۔ ان کے مطابق یہ 2 طرفہ جنگ بندی ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اپنے تمام فوجی اہداف حاصل کر چکا ہے اور ایران کے ساتھ طویل مدتی امن معاہدے پر پیش رفت کافی حد تک ہو چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی ٹویٹ کے اندر کہا کہ ایران کی جانب سے 10 نکاتی تجویز موصول ہوئی ہے جو مذاکرات کے لیے قابل عمل بنیاد فراہم کرتی ہے۔ یہ بہت اہم ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکی صدر کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان زیادہ تر اختلافی نکات پر اتفاق ہو چکا ہے اور 2 ہفتوں کی مہلت معاہدے کو حتمی شکل دینے میں مدد دے گی۔ انہوں نے کہا کہ بطور صدر اور مشرق وسطی کے ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے اس دیرینہ مسئلے کے حل کے قریب پہنچنا ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ لو جی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے مجھے جنگ بندی قبول ہے۔ اس کے بعد سٹیٹمنٹ آ گیا ایران کی جانب سے۔ ایران کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آیا وہ عراقچی کا سٹیٹمنٹ آیا۔ ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس عراقچی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جانب سے جو بیان جاری ہوا ہے وہ یہ ہے: میں اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے پیارے بھائیوں عزت مآب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں۔ شہباز شریف کی اپنی ٹویٹ میں کی گئی برادرانہ درخواست کے جواب میں اور امریکہ کی جانب سے اپنے 15 نکاتی منصوبے کی بنیاد پر مذاکرات کی درخواست کے ساتھ صدر ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کی بنیاد کے طور پر ایران کے 10 نکاتی منصوبے کے عمومی فریم ورک کو قبول کرنے کے اعلان کے پیش نظر میں ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جانب سے درج ذیل اعلان کرتا ہوں: اگر ایران کے خلاف حملے روک دیے جاتے ہیں تو ہماری طاقتور مسلح افواج اپنی دفاعی کاروائیاں بند کر دیں گی۔ 2 ہفتے کی مدت کے لیے ایران کی مسلح افواج کے ساتھ ہم آہنگی اور تکنیکی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے آبنائے ہرمز کے ذریعے محفوظ رستہ ممکن بنایا جائے گا۔ یہ جناب سید عباس عراقچی یہ سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ سٹیٹمنٹس اور بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ ایران کی شرائط کیا ہیں، لیکن یہاں پہ جو ایک بڑا سٹیٹمنٹ ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو ایران کی ہے۔
انہوں نے کہا جناب کہ 2 ہفتے کی جنگ بندی اور مذاکرات پر جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ دشمن کو مجرمانہ جنگ میں ناقابل تردید تاریخی اور عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران نے امریکہ کو 10 نکاتی منصوبہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ تجاویز میں امریکہ کی جانب سے عدم جارحیت کی ضمانت دینا شامل ہے۔ آبنائے حرمت پر ایران کے کنٹرول کو جاری رکھنے کی تجویز شامل ہے۔ بیان کے مطابق جو یورینیم کی افزودگی ہے اسے قبول کرنے، تمام بنیادی اور ثانوی پابندیوں کو ختم کرنا، سلامتی کونسل اور بورڈ آف گورننس کی تمام قراردادوں کو ختم کرنا، ایران کو معاوضہ ادا کرنا، خطے سے امریکی جنگی فوج کے انخلاء کی تجویز بھی شامل ہے۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے مطابق لبنان کے خلاف تمام اسلامی محاذوں پر جنگ بندی کو روکنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے فتح کی تفصیلات سامنے آنے تک اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ناظرین، یہ تو جس قسم کے ایران کی سپریم کونسل نے، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ تو فتح کا اعلان کر رہے ہیں، اور ان کے جو 10 نکات ہیں وہی سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اب وہ 10 نکات ہیں کیا؟ ان میں سے کچھ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائے۔ یہ دنیا بھر کے اخبارات کے اندر چھپ چکے ہیں اب تک، اور میں نے یہ کہاں پہ پڑھے؟ میں نے گلف نیوز میں پڑھے ہیں، ٹائمز ناؤ میں پڑھے ہیں، مرر میں پڑھے ہیں، بہت سارے جرنلسٹ اسے رپورٹ کر رہے ہیں۔ رضی طاہر صاحب نے بہت اچھا رپورٹ کیا ہے یہ ایران سے جڑے ہوئے معاملات کو جنگ کے دنوں میں بھی۔ تو انہوں نے جو رپورٹ کی ہے وہ بتاتے ہیں، ایک تو دوبارہ حملہ نہ کرنے کا وعدہ لیا انہوں نے، نمبر 2 آبنائے حرمت پر ایران کا کنٹرول برقرار رہے گا، یورینیم افسودگی کو تسلیم کیا جائے گا کہ ایران اپنی ضرورت کے مطابق یورینیم کو افسودہ کر سکتا ہے، اور تمام بنیادی پابندیوں کا جو ایران کے اوپر پابندیاں ہیں وہ خاتمہ کیا جائے گا، تمام ثانوی پابندیوں کا بھی خاتمہ کیا جائے گا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تمام قراردادوں کا خاتمہ کیا جائے گا جو ایران کے خلاف تھی، بورڈ آف گورننس کی تمام قراردادوں کا خاتمہ، ایران کو معاوضے کی ادائیگی کی جائے گی، خطے سے امریکی جنگی افواج کا انخلاء ہوگا، تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ بشمول لبنان میں فوری جنگ بندی، اور جو آبنائے حرمت ہے اس کے حوالے سے وہ ایران کا کنٹرول رہے گا، ایران اس کا میکینزم بنائے گا، اور اس سے جو ایران پیسہ حاصل کرے گا وہ پیسہ خرچ کیا جائے گا یا استعمال کیا جائے گا ریکنسٹرکشن کے اوپر، جو تباہی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے اوپر استعمال کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ وہ مانگتے ہیں کہ جو نقصان کیا اس کی بھرپائی بھی کی جائے۔ یہ ہے جناب ایران کے مطالبات۔ اب اسے امریکی میڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے تضحیک آمیز مطالبات ہیں، ذلت آمیز، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے وہی مطالبات جو ایران نے پہلے رکھے ہوئے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ انہیں ماننے پر مجبور کیوں ہو گیا؟ یہ ہے جناب سب سے بڑا سوال۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوا کیا؟ لیکن پہلے یہ شہباز شریف صاحب کے پاس جب ٹویٹ آیا تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا، تو یہ کہانی کیا ہے؟ اب ذرا میں آپ کو ایک کہانی کی طرح بتاتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 10 دن کی ڈیڈ لائن دی، اور ان 10 دنوں میں پوری کوشش کی کہ عرب ممالک پاکستان کو لے کر اس لڑائی میں اتر جائیں، لیکن وہ ممکن نہیں ہو پایا۔ پاکستان اس لڑائی میں اترنا چاہتا تھا، لیکن پاکستان کی عوام نے شیعہ سنی فرقہ واریت کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس بات کو ناممکن بنا دیا، اور پاکستان میں ایک مثالی بھائی چارہ دیکھنے میں آیا۔ حتیٰ کہ کوشش کی گئی کچھ ایسے کلعدم تنظیموں کے بندوں کو اتار کر کہ حالات خراب ہو جائیں، لیکن پاکستانیوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اور فرقہ واریت سے گریز کیا، جو پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پاکستانیوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا، یعنی فیلڈ مارشل نے تو بلا کے مولویوں کو یہ تک کہہ دیا تھا کہ جس کو ایران میں جانا ہے یا پسند ہے وہ ادھر ہی چلا جائے۔ یہ معاملہ خراب ہو رہا تھا، لیکن پاکستانی جو ہے وہ کنسسٹنٹلی اپنے موقف کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ جو صلح والا دن ہے، یعنی یہ پورا دن کیسا گزرا منگل کا، یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہوں۔ ہوا یہ منگل کے دن میں کہ اچانک سے کچھ آرڈرز آتے ہیں پاکستان کے میڈیا کو۔ یہ 4 قسم کے آرڈرز ہیں جو پاکستان کے سوشل میڈیا میں عام لوگوں کو دیے گئے اور پاکستان کے ریگولر میڈیا کو دیے گئے، اور ایرانی صحافیوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اب ایرانی صحافیوں کو آپ ٹی وی چینلز پہ لینے سے گریز کریں۔ اس کا شکوہ کچھ ایرانی صحافیوں نے بھی کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر ہمارے انٹرویوز تھے، ہمیں جانا تھا، لیکن اچانک ہمیں کینسل کر دیا گیا۔ یعنی ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا آرڈر آیا کہ آپ نے ایرانی صحافیوں کو نہیں لینا، دوسرا ایک یہ آرڈر آیا کہ آپ اب ایران کی مذمت کریں کہ جو اس نے سعودی عرب کے اوپر واپس اٹیک کیا، تو اس کی مذمت کے لیے بھی احکامات آ گئے۔ تو کچھ ایسی چیزیں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی جس سے تاثر مل رہا تھا کہ پاکستان اب پوری سائیڈ لینے والا ہے، اور جیسے ہی امریکہ اٹیک کرے گا پاکستان پینترا بدل جائے گا، ایسا لگ رہا تھا، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے میڈیا کو اس سے ملتے جلتے کچھ احکامات جاری کر رہی تھی۔ لیکن اچانک سے ڈونلڈ ٹرمپ نے سارا گیم پلٹ دیا۔
اور ایک میسج آتا ہے شہباز شریف کے پاس. اور میسج کیا آتا ہے؟ شہباز شریف کا جو پیغام میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، یہ پیغام اس طریقے سے نہیں تھا. اس پیغام کے شروع میں ایک اور چیز بھی ہے، اور یہ لائن جب آپ پڑھیں گے تو آپ بڑا انجوائے کریں گے. پہلی لائن جو شہباز شریف صاحب نے اپنے ٹویٹ میں لکھی، جو 1 بجے کے قریب رات کو انہوں نے کی، اس میں تھا ڈرافٹ پاکستان پرائم منسٹر میسج آن ایکس. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اب میں آپ کو ایک باریک چیز سمجھاتا ہوں. یہ دنیا بھر کے تجزیہ کار اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ میسج شہباز شریف نے خود نہیں لکھا.